أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. سابقہ آیات میں تاخیر عذاب کی وجہ سے کفار کا انکار کر دینا عذاب کا اور وقت عذاب یعنی بعث کا جو کہ مذکور ہوا. ٹھیک ہے، سابقہ آیات میں تاخیر عذاب کی وجہ سے کفار کا انکار کر دینا عذاب کا اور وقت عذاب کا مذکور ہوا. اب آگے اس کی تائید کے لیے، تائید مضبوطی اور پختگی کے لیے، تائید کے لیے انسان کی ایک خاصہ اکثریہ کا تذکرہ ہے. خاصہ اکثریہ یعنی جبلی ایک اکثری ایک خاصیت انسان کی وہ کرتا ہے، اس کو اس کی تائید میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کی انکار کی کہ انکار کیوں کر دیتا ہے، یہ انکار کیوں کر دیتا ہے ہی انسان ایسا، انسان کی فطرت ہی ایسی بنی ہوئی ہے، اکثری معاملہ اس کا ایسا ہے. لیکن آگے آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ انسان کے اندر یہ خصوصیات ہیں تو پھر پیدا تو اللہ نے کی ہے نا، تو اس کی اصلاح کے لیے درستگی بھی تو دی ہے میرے بھائی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آیت کس سے پہلے بتا دوں یا آیت کے بعد بتا دوں، دل تو چاہتا ہے ابھی بتا دوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر پیشاب پخانہ بھی تو پیدا کیا ہے. انسان گندی خصلت ہے، گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے، لیکن اس خصلت کو، اس گندگی کو دور کرنے کا طریقہ بھی تو بتلایا ہے کہ اگر یہ خارج ہو اور یہ پیدا ہو تو آپ اس کے بعد کیا کر لیں، پانی سے صاف ستھرا کر لیں، دھو لیں، اور نجاست اگر بہت ہی بڑی ہے تو پورے جسم کو دھو لیں، صفائی ہو گئی نا. تو انسان کی پیدائش، انسان کی اندر عناصر، اس میں کچھ اچھی اور کچھ بری ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن جو بری چیزیں ہیں، جو مطلب قبیح چیزیں نظر آتی ہیں، اس کی صفائی کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے نا، اور وہ ہے اسلام کے احکامات. اس کے ذریعے سے خوبصورت بن جائیے اور ان فطری اور اکثری خاصوں کو اور ان اکثری عادات کو جو برے ہوتے ہیں ان کو اسلام کے حکام پر عمل کر کے صاف ستھرا ہو کر رہیے. بھائی پیدا تو ہوتے ہیں، جسے پیشاب پخانہ مسلسل پیدا ہوتا ہے، کھایا تو بڑی اچھی غذا دی آپ نے، لیکن نکلا کیسے، بدبودار ہو کر، بدبودار. لیکن اس کی صفائی کا بندوبست تو دیا نا. اسی طرح باطنی امور جو انسان کے اندر مطلب غلط خصلتیں ہوتی ہیں، اس کی صفائی کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر کے دے دیا ہے. لہذا یہ کوئی شبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ بھئی ہے تو اللہ ہی کی طرف، ٹھیک ہے تو کیا ہے، لیکن صفائی کا ایک بندوبست تو ہے. یہ تو میں نے اپنے پاس ایک بات کہی ہے، آگے بات کیا آ رہی ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے. صحیح ہے، دیکھیں غور سنیں. انسان کی خاصہ اکثریہ جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا، ذَاقَ يَذُوقُ، أَذَقْنَا، ذاق یذوق سے باب افعال سے اذاق یذیق، اذاق یذیق اذاقتن.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا جب ہم چکھا دیتے ہیں انسان کو منا اپنے پاس سے ایک رحمت اور ایک نعمت کا ذائقہ ہم اس کو چکھاتے ہیں اچھی نعمت دے کر، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا پھر ہم چھین لیتے ہیں اس سے، نزع ينزع کھینچ لینا، پھر ہم کھینچ لیتے ہیں چھین لیتے ہیں اس سے اس نعمت کو، منہ اس انسان سے۔ اب آپ تو ایمان والے ہیں نا، سنے ہوئے بچوں، آپ تو ایمان والے ہیں نا، مومن ہیں سب۔ آپ اگر آپ سے کوئی نعمت چھین جائے تو کیا کریں گے آپ؟ صبر کریں گے آپ، شکر نہیں بیٹا، نعمت چھینے کی تو شکر کیوں کرے گا تو یار، یہ بھی عجیب ہے نا، پڑھا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، پڑھ کے بولا شکر کروں گا، اور بھائی صبر کروں گا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہوں گا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں گا کہ اللہ چیز تیری تھی، تو نے لے لی، ہم سب بھی تیری طرف ہی آئیں گے، اور کیا کریں گے ہم؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نا یار، کوئی چارہ ہے؟ کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، ہم کیا کر سکتے ہیں تیری قدرت کے سامنے؟ دیا بھی تو نے تھا، لے بھی تو نے لیا، تیری چیز ہے۔ جب مطلب خدا نہ خواستہ کسی کی جوان اولاد، کسی کی بچپن میں کوئی اولاد چلی جاتی ہے، خاص طور پر اولاد، ماں باپ میں تو وہ بیچارہ کہتا ہے کہ ماں باپ ہی تھے، اتنا وہ نہیں کرتا عمومی، لیکن اولاد چلی جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، تو اس کو یہی تو کہا جاتا ہے یہ نعمت تو اللہ کی تھی، اللہ نے دی تھی آپ کو، اور اس نے لے لی، تو اب آپ کا امتحان ہے، صبر کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ایسا صبر میں کسی کو ڈالے، صبر مانگنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے، صبر کرنا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے صبر مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ بڑے دلیر ہیں، مصیبت کے جانے پر آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگا، صبر مانگے نہیں، ہاں صبر کرنا پڑے گا تکلیف آ جائے تو۔ صبر مانگنے کا تو مطلب ہے کہ آپ نڈر ہیں، بہادر ہیں، کر لوں گا صبر یار، کر لوں گا صبر، یہ ہو نہیں سکتا، مشکل کام ہے۔ وہ صاحب ابھی ایک ہمارے مدرسے کے مطلب تعلیم تو اس کا بھائی تھا، تو وہ بیچارہ کھاتے جوان جیسے آپ جیسے بچے، ماشاءاللہ آپ تو سمجھ رہے زندگی کی ابھی بڑی بہاریں دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ دکھائے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جوان بچہ ہے، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ حبیب اللہ، جوان بچہ، جیسے آپ بیٹھ کے آپس میں کھانے میں شریک ہے ایک دسترخوان پر، کھاتے اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے کہا مجھ سے کھانا کھایا نہیں جا رہا۔ کیا ہوا یار، کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے یار بس مجھے کچھ ہو رہا ہے، کیا دہی لے کے آؤں تیرے لیے؟ شاید کچھ مرچوں کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، کہہ رہے ایک بھاگا ہوا دہی کے لیے گیا، بس اتنی دیر میں وہ صوفے پر بیٹھ گیا اٹھ کے اور انتقال ہو گیا بس۔ تو وہ بیچارے مجھے ابھی عشاء میں ملے تھے بیچ میں، ابھی 2 دن پہلے، ایسے رو رہے تھے، ان کے والد صاحب قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، بہت عجیب انداز سے رو رہے تھے۔ تو میں نے ان کو صبر کہا، میں نے کہا صبر کرنا ہی پڑے گا، یہ تو اللہ کی نعمت تھی، اور اگر اللہ نے اپنی نعمت دے کر آپ کو آزمایا جس میں آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور گلاب جامن تقسیم ہو رہے تھے، جی بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور گلاب جامن اور لڈو بٹ رہے تھے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں اور فرحت ہی فرحت، راحت ہی راحت کا سامان تھا، اور گود میں لے کر آپ اس بچے کو چوم رہے تھے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر یہ تکلیف پیش آ گئی ہے تو اب امتحان بھی ہے آپ کا، اس امتحان میں صبر بہت ضروری ہے ہمارے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو اس تکلیف میں آپ کو تکلیف میں جو آپ مبتلا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر آپ کو بہت بڑا اجر اور ثواب بھی تو دینا چاہتے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ مومن انسان کرتا ہے، لیکن اکثر انسان کا خاصہ کیا ہے؟ آئیے میں کہیں اور نکل جاؤں گا اور سبق رہ جائے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور اگر ہم چکھا دیتے ہیں انسان کو اپنے پاس سے کوئی رحمت، کوئی نعمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ پھر ہم چھین لیتے ہیں اس کو، اس نعمت کو اس سے۔ ضمیروں کے مرجع آپ کے سامنے ہوں گے، ہاں ضمیر کا مرجع رحمت ہے اور منہ ضمیر کا مرجع انسان ہے۔ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ تو کرتا کیا ہے وہ انسان؟ اس کی اکثر خصلت یہ ہے إِنَّهُ لَيَئُوسٌ وہ بالکل اب نا امید ہو جاتا ہے، کفور نا شکرا ہو جاتا ہے، یار یہ کیوں چھین لیا مجھ سے، یہ میرا بچہ مجھ سے کیوں لے لیا، یہ اس عمر میں اس کا کیا قصور تھا، کیوں اس کو خدا نے لے لیا، کیا اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ یہ میں نے الفاظ ایک خاتون سے سنے جن کی ایک جوان اولاد کا انتقال ہوا کسی بیماری میں، تو وہ چیخ کے ایسے ہی رو رہی تھی، کیا کیا تھا اللہ اس نے،
کیا ایسی تکلیف، اس نے کوئی گناہ کیا تھا جو تو نے اس کو ایسی تکلیف دی، اور یہ دنیا سے تو نے چھین لیا اس کو مجھ سے، میرے لخت جگر کو تو نے چھین لیا، کیا کیا تھا اس معصوم نے؟ ایسے ایسے کلمات وہ سینہ کوبی کر کے، سینہ پیٹتی ہوئی، بالوں کو نوچتی ہوئی یہ عورت کہہ رہی تھی۔ اللہ اکبر! دین کتنا اہم اور ضروری چیز ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ دین نہ ہو تو بے دینی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور یقیناً بے دینی کفر ہی ہے، لیکن صحیح معنوں میں اسلام پر نہ چلنے سے بھی انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے اگر کوئی مصیبت آن پڑے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اللہ کی پناہ۔ تو انہ لیئوس کفور، یقیناً وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یئوس، نا امید، یئوس نا امید، کفور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم مزہ دیتے ہیں اس کو نعمتوں کا، کب؟ بعد ضراء مَسَّتْهُ، ان تکلیفوں کے بعد جو اس کو پہنچتی ہے، ان تکلیفوں کے بعد جب ہم اس کو نعمت دے دیتے ہیں، تکلیف پہنچی اور تکلیف پہنچنے کے بعد اس کو کیا مل گئی؟ نعمت مل گئی، اللہ کی طرف سے آرام اور سکون حاصل ہو گیا اس کو، تو مومن شخص کیا کہے گا؟ بھائی مومن شخص اب کیا کہے گا؟ ابھی بھائی الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ کہے گا نا مومن۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے انسان؟ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لَيَقُولَنَّ، اپنی اکثر خصلت دکھاتا ہے، لَيَقُولَنَّ، ضرور کہے گا یہ، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میری ساری تکلیف مجھ سے دور ہو گئی، دکھ درد میرے ختم ہو گئے، چلے گئے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ بس دوائی کھائی صحیح ہو گیا؟ ارے یہاں سے نکلنا مشکل تھا، کشتی میں بیٹھا، بس میں بیٹھا، پہنچ گیا، پیسے نہیں دے، بس ایسے ہی نکلا، اور کسی نے میرا سہارا بنا، میرا سنو غور سے بیٹا، سہارا بنا، میں نکل گیا۔ ارے آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے میری مدد کی، اللہ کی مدد سے میں تندرست اور توانا ہو گیا، اللہ کی مدد سے مجھے یہ نعمت حاصل ہو گئی صحت کی، اللہ کی مدد سے میری تکلیف دور ہو گئی، اللہ کی مدد سے میری یہ پریشانی اور غم ختم ہو گیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ذهب السیئات عنی، سیئات یعنی دکھ درد تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں، یہ کہتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اور کہتا یہ ہے انہ لفرح، اور اترانے لگتا ہے، لفرح، اترانے لگتا ہے، ارے بھائی ہو گیا یار، صحیح ہو گیا، ہوتا رہتا ہے ایسا، بیمار بھی پڑتا ہے آدمی، ہو گیا میں صحیح ہو گیا، بس دوائی کھائی صحیح ہو گیا، لیجئے۔ انہ لفرح، اترانے لگتا ہے، فخور، اور شیخیاں مارتا ہے، شیخیاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ابے یہ تو چلتے رہتے ہیں یار، دنیا کے نظام کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے، میں یوں تھا، ایسے گیا، میں یوں گاڑی چلا رہا تھا اور ایک دم سے یوں ہوا، پریشانی میں آ گیا اور ایک دم سے مجھے یوں جھٹکا لگا اور میں یہاں نکل گیا، بچ گیا یار، ایسا میں نے زبردست کام کیا، ایسی گاڑی چلائی، ایسی زبردست کٹنگ ماری کہ نکل گیا۔ ارے بھائی یہ بات نہیں ہے، آپ شیخیاں بگاڑ رہے ہیں، شیخیاں بتا رہے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ نہیں بچے، اللہ نے بچایا آپ کو، اللہ نے بچایا آپ کو۔ انہو، آپ یہ کہتے ہیں انہو لفرح فخور، آپ اتراتے ہیں، آپ شیخیاں بگاڑتے ہیں، یہ غلط ہے، غلط ہے۔ الا الذین صبروا، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں، یعنی مومنین یہ کام نہیں کرتا۔ مومنین کیا کرتا ہے؟ مومنین تکلیف پر صبر اور نعمت کے ملنے پر طاعت اور شکر، جو دراصل تعبیر ہے اعمال صالحہ سے، شکر اور طاعت یعنی جو تعبیر ہے کس سے؟ اعمال صالحہ سے، وہ انجام دیتا ہے، یہ ہے اصل بات۔ تو یہی معاملہ ان کا ہے، عذاب نہیں آیا، او یوں کر رہے ہیں، یہ اب اوپر آ جائیے واپس، عذاب نہیں آیا، تاخیر ہو گئی، کیوں نہیں آتا عذاب؟ آئے نا عذاب، لاؤ نا عذاب آ جائے، کیا ہو گیا، اللہ بچا، اللہ بچا، یہ دیکھو، یہ غلط ہے، یہی بات ہی انسان کی خصلت ہے، لیکن مومنین ایسا کام نہیں کرتے۔ اللہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور
نعمت کے ملنے پر اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرتون، بڑی نعمت آخرت کی مغفرت، معافی، بخشش، درگزر۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بیٹا کیا کر دیں گے، کیا کہہ دیں؟ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کیا کہہ دیں؟ کیا کہہ دیں اللہ تعالیٰ آخرت میں؟ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اوہ او، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہوگی؟ جا تجھے معاف کیا، جا تیرے اعمال پر میں نے درگزر کیا، میں نعمت کا بھی حساب لے لوں تو ایک پانی کے گھونٹ کا، ایک قطرے کا حساب نہیں دے سکتا، جا تجھے معاف کیا، اس سے بڑی نعمت کیا؟ اولئک لہم مغفرۃ، یہی ہوگی ان کے لیے سب سے بڑی نعمت، مغفرت، واجر کبیر، اور اس کے علاوہ بڑا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، درجہ بھی ملے گا، بلندی بھی حاصل ہوگی۔ یہ ہے بچوں صبر کرنا اور اعمال صالحہ کو کرنا، ادا کرنا، خدا کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ اپنے اعمال کی درستگی کر لو، اس انسانی خصلت جو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، اس کو اسلام کے احکامات کے تابع ہو کر چار چاند لگاؤ اور اچھے اچھے کام کرو۔ ہر بات میں اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھو کہ کیا ہوا ہے اور حکم شرعی کیا ہے، کیا تکلیف پیش آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، نعمت کیا ملی ہے اور کیسا شکر کرنا چاہیے۔ اب جناب شادی ہوئی تو ڈول بازی شروع کر دی، نعمت ہے، ڈول بازی شروع کر دی، اور جناب الٹی سیدھی رسومات شروع کر دی، بچے پیدا ہوئے تو اور زیادہ تماشے شروع ہو گئے، اور زیادہ وقت سالانہ آیا تو سالگرہ کی تمام خوشیاں ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھتے، لیکن نہیں ہے وقت تو صرف نماز کا نہیں ہے، نہیں ہے وقت تو صرف روزے رکھنے کے نہیں ہے، حج کرنے کے نہیں ہے، عبادات کرنے کے نہیں ہے، باقی دیگر تماشوں میں خوب خرچہ ہو رہا ہے، خوب خرچہ ہو رہا ہے، شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ابھی تک حج نہیں کیا ہوتا، حج نہیں کیا ہوتا۔ ابھی آپ قربانی کے دنوں میں دیکھیں گے لوگ جانوروں کی قربانی کے لیے جو مشغلے بنا لیتے ہیں، مشغلے بنے ہوئے ہوں گے، لیکن نماز اذان ہو رہی ہوگی نہیں جائیں گے۔ اور بھائی کسی بھی فرض میں کوئی اوپر نیچے بات نہیں، اگر نماز فرض ہے تو ایسے ہی قربانی کا بھی معاملہ ہے، فرضیت میں سب برابر ہے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ بیٹھ گئے قربانی کے لیے اور فرض نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے، فرض نمازوں کی فکر نہیں ہے، مشغلہ ہوا ہے۔ یعنی جس میں انسانی نفس خوش ہو رہا ہے، جس چیز میں عید منا رہے ہیں جی، کون عید منا رہے ہیں جی، نئے نئے کپڑے بھی لا رہے ہیں، کون ساری عورتیں نئے نئے کپڑے لا رہی ہیں جی۔ باجی آپ نے روزے رکھے ہیں، روزے کو لگتا ہے کمزور ہو جائے گا، روزے رکھنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، تو عید کیوں منا رہی ہے؟ عید کس کا حکم ہے جی؟ کس کا حکم ہے جی؟ عید کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کے حکم عید منانے میں تو آپ کا نفس خوش ہو گیا، اور روزہ رکھنا بھی اللہ کا حکم تھا، وہاں خوش نہیں ہو رہا، یہ کون سی بات ہے؟ عید اگر اللہ تعالیٰ نہ بولتے تو آپ مناتے؟ بھائی عید مناتے نہیں مناتے، تو حکم اللہ کا ہے تو منا رہے ہو نا۔ نئے نئے کپڑوں کی آپ کو طلب لگ گئی، نئے جوتوں کی طلب لگ گئی، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا، یہ کوئی ضروری نہیں تھا۔ عید پر تو اللہ نے خوشی دی ہے روزے داروں کو کہ آج کھاؤ پیو، اور سب سے بڑی چیز اللہ کے ہاں خوشیوں میں کوئی ہمارا مذہب کوئی یہ یہود و نصارہ نہیں، اسلام حق مذہب، خوشیوں میں 2 رکعت اور اضافہ کر دیا، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ شکر کے لیے، آ جاؤ طاعت کے لیے، آ جاؤ۔ ورنہ اگر ایسی خوشی ہوتی تو ہم بھی غبارے پھاڑتے رہتے، غبارے ہی پھاڑتے رہتے، ہوائی نکال کے خوش ہوتے، پٹاخے مار کے خوش ہوتے۔ نہیں، میرے سامنے جھک جاؤ، اور مزید اضافہ نماز کا۔ معلوم ہوا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خوشی ہو یا غم آ جاؤ سامنے، میرے سامنے سر جھکا دو میرے سامنے آ کر، یہی خوشی ہے تمہاری۔ یہ کیا بات ہوئی کہ عید پر ضروری کپڑے، ضروری نئی ٹوپی، نئی گھڑی، نئے جوتے، اور رش لگا ہوا ہے چاند رات کو۔ صبح میں گیا، واللہ قرآن کریم ہاتھ میں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں آخری روزے کے بعد جب گیا تو صبح جوتوں کے دکانوں پہ رش تھا، جوتے کی دکان پر رش، صبح فجر کی نماز کے وقت۔ اوے خدایا کیا ہو گیا ہے یار، یہ کون سی عید ہو گئی کہ جوتے پڑ رہے ہیں سالوں کے سروں میں؟ میں نے کہا ان کے مقدر ہی یہی ہے، کھاؤ جوتے تم لوگ۔ جی بھائی عجیب سی بات ہے، بہت عجیب منظر۔ خیر معاشرے کی اصلاح ضروری ہوگی، یہ تو ہم آپ کو خواص کی محفل میں بتاتے ہیں، آپ عوام کی مجلس میں ہوں تو بہتر انداز میں ان کی تربیت کریں، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی آپ ان پر ہنستے رہیں اور دین کا مذاق ہی اڑتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مزمل بھی اپنے علاقے میں جائے گا تو جا کر اپنے علاقوں کی جو
کیا نام ہے خرافات ہیں اور جو بدعات ہیں ان کی اصلاح کی درستگی پر لگے گا، ان کی اصلاح پر لگے گا، کہے گا کہ بھئی یار آپ یہ نہ کرو، یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرتے، نماز کے اوقات ہیں، اب اس وقت آپ فوری طور پر نماز کے لیے روانہ ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو آپ کی بات بھی مانتے ہیں تو ضرور ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے، ذمہ داری ہے ہماری۔ اچھا بچوں یہ بات ہوئی، آگے چلتے ہیں، آگے تھوڑا سا ذرا چلتے ہیں۔ اوپر مضمون چل رہا تھا رسالت اور توحید کا شروعات میں، اصل مضمون بھی اس صورت کا رسالت اور توحید ہی ہے۔ آگے مضمون میں رسالت کا مضمون بیان ہوگا، لیکن طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے کفار کا ایک استہزاء، کفار کا استہزاء پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ضیق قلبی پر تسلی ہے۔ طریقہ کار بتا رہا ہوں آگے کی آیات کا ہے، مضمون رسالت کے بارے میں، لیکن اس کا طرز یہ ہے کہ کفار کے استہزاء پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ضیق قلب پر تسلی ہے کہ آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، ان کے مذاق اڑانے پر آپ تسلی رکھیے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات اس میں طرز میں یہ ہوگا کہ ما بہ رسالت یعنی قرآن کریم کے اوپر آنے والے اعتراضات اور شبہات کا جواب ہے۔ تیسری بات قرآن کریم کے اس بات پر تصریح وضاحت، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اب جو آگے آیت آئیں گی اس میں ایک مضمون خاص کر توحید کا ہے جو کہ مقاصد رسالت میں سب سے بڑا اور اعظم مقصد ہے، سب سے بڑا اور اعظم مقصد ہے، وہ بیان ہوگا۔ تو رسالت کا مضمون ہے، استہزاء کے ضمن میں پہلے تسلی آئے گی، آپ تسلی کی کلمات سنیں گے، اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیں گے کہ آپ ان کے مذاق اڑانے پر پریشان نہ ہو اور تبلیغ کو چھوڑے نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے تبلیغ کا کام کرنا، آپ تبلیغ کو چھوڑیں گے نہیں، بھلے یہ مذاق اڑائے، استہزاء کرے اور آپ کے سامنے سوالات ایسے کرے جس سے مذاق اڑتا ہوا نظر آتا ہے دین کا، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ اپنے منصب فرائض انجام دیتے رہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی بات، جی فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔ اب ان کے استہزاء پر اتنے پریشان ہو رہے ہیں، اتنے پریشان ہو رہے، سنیے گا غور سے ذرا، کیا بیٹا اس کو اٹھاؤ، مجھ سے نہیں پڑھایا جا رہا، برابر والے کو اٹھاؤ بیٹا، بڑے کھڑا ہو جا، کوئی بات نہیں، کھڑا ہو جا، تو سو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد سو جاتا ہے، کھڑا ہو جا، کاشف کھڑا ہو کے پڑھ لے بیٹا، شاباش۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔ اب ان کے استہزاء پر بہت پریشان ہو رہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ جو آپ پر وحی نازل کی جا رہی ہے، آپ بعض دفعہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کو اتنی تکلیف پیش آ رہی ہے کہ بعض وحی جو آپ کے پاس آ رہی ہے ان کے استہزاء کی وجہ سے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ آپ کر سکیں گے نہیں، یا آپ کر نہیں سکیں گے، آپ ان کے استہزاء سے پریشان نہ ہوئیے، آپ اپنے فرائض منصبی کو ادا کیجیے، یہ آپ سے ہو نہیں سکے گا کہ آپ چھوڑ دیں، لیکن ان کی پریشانی کو آپ اتنا سر پہ سوار نہ کیجیے، اتنی غم میں اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوئیے کہ آپ تبلیغ کے کام کو ہی چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوگا، یہ ہو سکے گا نہیں آپ سے، تو لہذا آپ جب یہ ہو نہیں سکے گا تو آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے، آپ اتنا غمزدہ کیوں ہو رہے، نہ ہوئیے غمزدہ آپ، ٹھیک ہے، غمزدہ نہ ہوئیے، کیونکہ تبلیغ کا کام آپ چھوڑ نہیں سکیں گے، جب چھوڑ نہیں سکیں گے تو غم میں آنے کی کیا ضرورت ہے آپ، یہ تسلی کے کلمات ہیں، حالانکہ اس سے آدمی غم ختم تو نہیں ہوگا، غم تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تسلی دیتے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، تارک اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب ترک یترک سے نظر ینظر سے، فَلَعَلَّكَ شاید کہ آپ تارکن چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑتے ہیں، بعض ما یوحا الیک، بعض ان احکامات کو یوحا الیک جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو آپ کی طرف وحی پہنچائی جاتی ہے، شاید کہ آپ ان کے استہزاء کی وجہ سے اس تبلیغی منصب کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور تبلیغ سے رکنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ ہو نہیں سکے گا آپ سے، آپ یہ چھوڑ نہیں سکیں گے، جب نہیں چھوڑ سکیں گے تو غم میں مبتلا نہ ہوئیے گا۔ وَذَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، ذائق، ذاق یذیق، ذائق، فهو ذائق، اس میں فاعل کا صیغہ بایون
ذاق یذیق با یبیغ بایعون، تو ذاق یذیق ذائقا فہو ذائق، اس میں فاعل کا صیغہ ہے بایعون کے وزن پہ. وذائق بہ صدرک، اور اس استہزاء کی وجہ سے صدرک آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. وذائق بہ صدرک، آپ کا قلب، صدرک آپ کا قلب اس بات سے تنگ ہو رہا ہے کہ ان یقولوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان یقولوا وہ یہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز، اگر یہ پیغمبر ہے اور سچے پیغمبر ہیں تو کیوں نہیں اتارا گیا ان کے اوپر خزانہ. اللہ کے دین کے دعوے دار ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان پر خزانہ کیوں نہیں اترا؟ یہ تو خدا کی طرف سے بادشاہ بنا کر بھیجے گئے. بادشاہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گلوں میں کیا ہوتی ہے؟ موتیوں کے ہار ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہوتے ہیں، اور جناب بہترین قسم کا جبہ شبہ زیورات سے ملبوس، اور جناب شاہ و حشم نظر آتا ہے آس پاس. یہ ایسے کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس بات سے آپ کو تنگی ہوتی تھی. ذائق بہ صدرک، اس بات سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے کہ ان یقولوا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا گیا ان کے اوپر خزانہ، تو جس سے یہ بادشاہ تو نظر آئے یا پیغمبر تو نظر آئے. او جاء معہ ملک، یا او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ جیسے بادشاہوں کے ساتھ خدام، وزراء اور جناب بڑے بڑے اپنے کارندے ہوتے ہیں، بادشاہ سلامت چل رہے ہوتے ہیں، آس پاس جتنے بھی ہوتے ہیں لوگ ان کے خدام ارد گرد چل رہے اور بادشاہ سلامت چلے جا رہے. تو یہ ایسے کیوں نہیں ہے؟ پیغمبر کے ساتھ یہ ان کے خدام کیوں نہیں ہیں؟ فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا تو ہم اس سے پوچھتے بھائی کون ہے یہ فرشتہ ہم سے بات چیت کرتا. یہ استہزاء مذاق کرتے تھے، مذاق چھیڑتے تھے، چھیڑنا بولتے ہیں اس کو. وذائق بہ صدرک، اور اس وجہ سے آپ کا دل اور آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے کہ یقولوا یہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا گیا ان پر خزانہ، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں آیا ان کے ساتھ فرشتہ. کیا مجھ سے بات چیت کرتے؟ آپ ان سے کہیے یہ کیسی باتیں کرتے ہو، کیسا مذاق سمجھتے ہو اس کو، اللہ کے پیغمبر اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو. سنو، میں تمہیں خزانے دکھانے نہیں آیا، میں تمہیں غیبی فرشتے دکھانے نہیں آیا، میں تمہیں صرف ایک بات سمجھانے آیا ہوں، انما انت نذیر. میں تمہیں خدا کے خوف سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ تم خدا کے احکامات توڑو گے سزا پاؤ گے. انما انت نذیر. انہیں کہہ دیجئے کہ آپ صرف کیا ہیں؟ ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل. یہ خزانہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ فرشتے میرے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ واللہ علی کل شیء وکیل. ان تمام باتوں کا اختیار صرف اللہ کو ہے. وکیل بمانے تمام اختیارات، وکیل اسی لیے کہتے ہیں. ان تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ میرے دسترس میں نہیں ہے، یہ میرا کسبی معاملہ نہیں ہے. میں نے کوئی بادشاہت یا پیغمبری ہونا یہ اپنے ہاتھوں سے حاصل نہیں کی، یہ مجھے خدا نے دی ہے، اور خدا جس طرح مجھے رکھے گا مجھے اسی طرح لینا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ انہیں کہہ دیجئے بس انما انت نذیر، آپ صرف ان کو ڈرانے آئے ہیں بس، کہ خدا کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاؤ بیٹا. میں بھی آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اس میں سبق یہی ہے، ہم اسلام اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو کر اسلام کی فرما برداری اور اطاعت کا ہم نے بیڑا اٹھا لیا ہے تو ہمیں خدا سے ڈرنا ہوگا، کیونکہ پیغمبر نے کفار کو ڈرایا ہے تو مسلمان کا ڈرنا تو بطریق اولا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے خدا کے ہونے پر. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. ام یقولون، اچھا کہتے یعنی ان کا مقصد، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ان کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی پیغمبری پر کوئی خارق دکھلائیے، خارق خا الف را قاف، خارق کا معنی خلاف عادت ہمیں کوئی چیز دکھلائے، خزانہ دکھلائے، فرشتے دکھلائے جن سے ہم گفتگو کریں، خارق دکھلائے.
پیغمبر کے اس پر ہمیں کوئی خارق العادت کوئی چیز دکھائے جو عادت کے علاوہ ہو، عادت کے علاوہ ہو. اب وہ دکھا نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یقیناً دعوی پیغمبری میں خارق اس کا شاہد ہے، خارق ضروری ہے، لیکن یہ کہاں ہے کہ خارق خاص یعنی کوئی خاص عادت کے خلاف کام، کوئی خاص دکھائی جائے ایسی چیز، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں خارق عام ہوگا وہ ہم دیں گے. پیغمبری کے ثبوت کے لیے خارق العادت کام ہے ضروری، لیکن خارق الخاص، کیا بولا میں نے؟ خارق الخاص متقاف ہے، خارق الخاص ضروری نہیں ہے. یعنی مطلب جو تم ڈیمانڈ کرو گے وہ ہو جائے، مطلب جو تم ڈیمانڈ کرو کہ پیغمبر کو یہ کہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لاؤ، یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم نہیں مانتے. تو خارق تو موجود ہے، معجزات دے رہے ہیں ہم، خارق کے معنی معجزات دے رہے ہیں. اس کے ثبوت پر سب سے بڑا معجزہ اور خارق چیز، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، قرآن کریم ہے. یہ پیغمبری کے لیے سب سے بڑا خارق، سب سے بڑا معجزہ ہے. تو اس کو ماننا چاہیے. اس کو ماننے کے بجائے پتہ کیا کہنے لگے؟ اس کو ماننے کے بجائے پتہ کیا کہنے لگے ہم یقولون افطراہ، کہنے لگے یہ لوگ کہ یہ قرآن، یہ خارق، یہ معجزہ یہ تو خود بنا کے لایا ہے. یہ افطراہ، یہ کیا کیا اس نے تو خود بنا لیا ہے. آپ نے کہیے اگر یہ معجزہ خود بنا کے لایا ہوں نا تو میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو. میرا تمہارے ساتھ 40 سال تک رہنا خوب آیا ہے، خوب واضح ہے کہ میں 40 ایئرس 40 سال تمہارے سامنے رہا ہوں، تمہارے ساتھ رہا ہوں. تو کیا تمہیں 40 سال تک میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں، کتنے کام میں نے ایسے کیے ہیں جو بالکل سنو بیٹا سنو ایسے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو. تو میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لے آؤ تم. میں اگر لایا ہوں بنا کر تو تم بھی لا سکتے ہو. تو خدا نے چیلنج کیا، کیا کیا؟ چیلنج کیا ان کو کہ ان کو کہو کہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے بنایا ہوا ہے تو یہ بھی بنا کر لے کر آئے، ایسی 10 صورتیں لے کر آئے، 10 صورتیں لے کر آئے ایسی. دیکھ لیتے ہیں ان کو اگر یہ بنایا ہے تو. کیوں چیلنج ہے، چیلنج. ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ یہ بنا کے لایا ہے اس کو. قل کہہ دیجئے فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، انہیں کہو کہ لاؤ تم ایسی 10 مثلہ اس جیسی 10 صورتیں مفتریات بنی ہوئی 10 صورتیں لے کر آؤ. چیلنج ہے تمہیں، چیلنج ہے، 10 صورتوں کا چیلنج ہے. ابھی بعد میں تو پچھلے میں ایک صورت کا بھی چیلنج ہے، ایک آیت کا بھی چیلنج ہے. 10 صورتوں کا چیلنج کیا گیا، لے آؤ تم ایسی. اوہو تم کہہ رہے ہو کہ اکیلے ہم نہیں کر سکتے، چلو نہیں کر سکتے اکیلے. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، چلو تم پکارو تم ان لوگوں کو پکارو استطاعتم جن کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ وہ طاقت رکھتے ہیں، ان کو پکار لو، ان کو بھی جمع کر لو. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر لے آؤ تم اپنے معبودان باطلہ کو، ان کو بلا لو. کس کے لیے؟ ایسی 10 صورتیں بنانے کے لیے. لے آؤ ان کو بھی، لے آؤ، تمہیں ہم کھلی چھوٹ دیتے ہیں، لے آؤ ان کو بھی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے میں سے ہو. یقیناً کیا ہوگا بیٹا اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے؟ کیا ہوگا آخر میں؟ بتائیں یار، تو کس سوچ میں لگ گیا؟ کیا ہوگا اس کے بعد؟ چیلنج دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اب وہ چیلنج کو پورا کرنا ہے انہوں نے. کیا ہوگا؟ عاجز ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، مطلب نہیں کر سکیں گے نا. تو وہ نہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ اس بات کو پورا نہ کر سکے تمہارے لیے، اگر یہ کہنا نہ مان سکے تمہارا، استجاب مانے کہنا ماننا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہارا اس 10 صورتوں کو لانے میں چیلنج قبول نہ کر سکے، یعنی کہنا نہ مان سکے، تو پھر کیا کہو گے بیٹا؟ فَاعْلَمُوا، پھر تو کہو گے آپ یاد سنو، بدون کے اب تو جان لو یار، اب تو جان لو،
جان لو انزل بعلم اللہ. جب تم نہیں کر سکے، تم عاجز ہو گئے، پورا کہنا نہ مان سکے. سنا بیٹا کیا کم بختی ایسے سو رہے چرسیوں کی طرح. تو نہیں مان سکے تو آخر میں یہ کہیں گے، تو آپ انہیں کہہ رہے فعلموا، اب جان لو یار کہ انزل بعلم اللہ، یہ اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت سے نازل کیا گیا ہے یار. اب تو مان لو یار. اب جب تم نہیں لا سکے تو سمجھ لو کہ یہ نازل کیا گیا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت سے یہ نازل کیا گیا ہے. اور وہ اللہ الہ الا ہو، اور معبود وہی ہے جو صفات الوہیہ میں کامل ہو. صفات الوہیہ میں کامل ہو، تمام الہ کی، معبود کی تمام صفات اس میں موجود ہو. وہی قادر ہے، وہی اس قرآن کو نازل کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی کی قدرت میں ایسا کلام لانے کی ہمت اور قدرت نہیں ہے. انزل بعلم اللہ وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُ، اور یہ بات ہے کہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے، کیونکہ وہی صفات کاملہ کے ساتھ ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ترجمہ کریں اس کا. فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اچھا ترجمہ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ بات تم نے جب سمجھ لی کہ تم نہیں لا سکے تو اب جان لو کہ معبود کوئی بھی نہیں ہے سوائے خدا کے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہوگے یا نہیں؟ یہ ہے ترجمہ اس کا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اب مسلمان ہوگے یا نہیں؟ اب تو ہو جاؤ، اب بتاؤ مسلمان ہوگے یا نہیں. یہ نہیں لگانا پڑے گا. فَهَلْ أَنْتُمْ، کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ کوئی ترجمہ ہی ہے، کوئی ترجمہ ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ سوال ہے، سوال یہ نہیں ہے، یہ سوال بطور جواب ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا مسلمان ہوگے یا نہیں؟ کیا مسلمان ہوگے یا نہیں؟ یہ بیٹا یہ ہے. خالی یہ نہیں کہتے نا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان لاؤ گے؟ نہیں. کیا تم مسلمان، کیا تم اسلام کو پسند کرو گے؟ اب کیا مسلمان ہونا پسند کرو گے یا نہیں؟ اب بھی مسلمان ہوگے یا نہیں؟ اتنی بات سمجھنے کے بعد، اتنا چیلنج تمہیں ختم ہونے کے بعد اب تو کر لو نا یار، اب تو مان لو. شکریہ. شاید تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، اس لیے تم ماننا نہیں چاہتے، یہی وجہ ہے.